بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی بالکل، آج ہم یہاں آئے تھے جس طرح میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کی ہدایت تھی کہ میرے کیسز نہیں لگوائے جا رہے، تو آج جنید اکبر صاحب بھی تھے، ہمارے ایم این اے بھی ہیں، صوبائی صدر پاکستان شریک انصاف بھی ہیں، علی محمد خان صاحب بھی ہیں، علی بخاری صاحب اور باقی اخلاق بھی تھے۔ باہر تمام پارلیمنٹیرین ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹرز صاحبان بھی جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم چاہ رہے یہ تھے کہ جن کیسز میں التوا رہا ہے اور نہیں لگائے جا رہے وجوہات پر، وہ وجوہات جاننے کی کوشش بھی کر رہے تھے اور یہ ریکویسٹ بھی چیف جسٹس صاحب سے کر رہے تھے کہ یہ کیسز لگائے جائیں، لیکن بہرحال 1.5 گھنٹہ کے انتظار کے بعد جو ہیں وہ ہم سے ملے نہیں اور ابھی جو ہیں ہم واپس آ گئے۔ یہ بتائیے گا کہ مسلسل پی ٹی آئی ہائی کورٹ کے اندر آ کر دھرنا دے رہی ہے، ضمانت کا کیس ہے، 9 ماہ ہو چکے ہیں، سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا، اس کے بغیر بھی کوئی آپشن ہے آپ کے پاس یا کوئی راستہ اختیار کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ سوال آپ ہم سے نہ کریں کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے، سوال یہ کریں کہ انصاف کیوں نہیں ہو رہا، اور یہ ہم سے نہیں کریں، یہ ان سے کریں جو انصاف یا اپنے عدالتی احکامات منوانے والے ہیں، اور وہ جو ہیں اگر فرض کریں اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے تو پھر جو ہے جمہوریت میں اور راستے ہیں، ان راستوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ اچھا سی ایم صاحب، یہ بتائیے کہ آپ قانونی آپشنز ایکسرسائز کر رہے ہیں اب تک، اس کے بعد الٹیمیٹلی احتجاج ہی آپشن بچتا ہے، لیکن سینیٹر فیصل واٹا ہوں، رینا ثناء اللہ ہوں اور دیگر حکومتی حلقے ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر احتجاج کرتے ہیں تو ریاست نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، ان پر پابندی بھی لگے گی اور گورنر راج بھی لگ سکتا ہے اور پھینٹا بھی ہوگا، تو اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو سیدھی بدماشی ہے۔ اگر فرض کریں آئین مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں پرامن احتجاج کروں، اور اس آئین کے اس آرٹیکل کو بندہ نہیں مان رہا، قانون نہیں مان رہا، آئین نہیں مان رہا، اور وہ بدماشی کر رہا ہے، تو یہ بدماشی کا علاج تو پھر جو ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم احتجاج کریں گے، اور اگر کسی نے جو ہے آئین اور قانون سے اپنے آپ کو مبرا سمجھنا ہے اور بدماش سمجھنا ہے تو وہ پھر اپنی بدماشی دکھائے۔ سہیل صاحب، 2 چھوٹے سوال۔ ایک تو 27ویں آئینی ترمیم جو لا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کے لانے کا مقصد، اور خاص طور پہ اس ٹائم پہ کیا مقصد جو ہے وہ اس حکومت کا ہے؟ دوسری طرف دیکھا جائے تو کوئی 20 درخواستیں آپ لوگوں کی، آپ کی اور کر لیں جو آپ کے رہنماء سب کی، عمران خان سے ملنے کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی رہی ہیں، یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو پولیس والے آپ لوگوں کو روک لیتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے، کس کا پریشر ہے، کس کی وجہ سے، کس کی اجازت نہیں ملتی کہ وہ ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، نہ آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہو پا رہی ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو 3 ججز نے فیصلہ کیا کہ میری ملاقات ہونی چاہیے، میں گیا، میری ملاقات نہیں ہونے دی اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے، پھر ہم سائن شدہ آرڈر کا انتظار کر رہے تھے، وہ بھی تقریباً 3-4 دن بعد ملا، اور اس آرڈر میں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، تو یہ تو عدالتوں کا کام ہے اور وہ صحیح بتا سکتے ہیں کہ ان پر پریشر کس کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ پتہ نہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ نہیں، وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوا، اور جو ہے وہ چل رہا ہے بابے، پہلے ہم ڈرافٹ دیکھیں گے تو اس کے بعد ہی اس پر کوئی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا اختیار ولی نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں تواتر کے ساتھ آپ کی ایک ویڈیو چلائی جا رہی ہے، منیف فاروق اور دیگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ نہلی کی طرف آپ کا معاملہ بڑھ سکتا ہے اگر آپ نے اچھے طریقے سے بیہیو نہ کیا۔ یار ولی کون ہے؟ مسلم لیگ نون کا۔ اچھا، دوسری بات میری نااہلی کی ہے، تو نااہلی جو ہے، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ نااہلی، یہ کرسی، یہ چیزیں چھوڑیں، اپنے موقف پر، عمران خان کے نظریے پر اگر میری جان بھی جاتی ہے تو اس موقف سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک یہ کہ عمران خان جس وقت پشاور گئے تھے، انہوں نے ٹریڈ روٹس کو کے بحال کرنے کا کہا تھا، اور خیبر پختونخوا سے آپ اگر تورخم کی طرف جائیں، لنڈی کوتل، اور راستے میں آپ کو پرانے ٹرین کے راستے پٹریاں بھی بچھی وہ ملی ہوئے ہیں جو تباہ ہو چکی ہیں، تو وہ ٹریڈ روٹس کی بحالی کی حد تک بطور صوبائی حکومت وہ کیا کرے گی تاکہ اپنی طرف سے کوئی انپٹ ہو سکے؟ دیکھیں جی، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تورخم روٹ یا ڈسٹرکٹ خیبر یہ گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا ہے، اور سینٹرل ایشیا جو ہے ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے جس سے صرف خیبر پختونخوا کو نہیں پورے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہاں پر جو ہمارا ٹرین روٹ ہے اس پر باقاعدہ جو ہے ہمارا فیزیبلٹی اسٹڈی بھی شروع ہے، اس سے میں نے اپنی جو گورنمنٹ ہے اس سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ، چونکہ یہ ریلوے کے ساتھ ہے اور ریلوے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آتا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے ہم باقاعدہ پلان بنا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے
اندر وہ اقدامات کرے جو اس سے پہلے نہ ہوئے ہوں اور پورے خیبر پختونخوا اور پاکستان کا فائدہ اس میں ہو. نیچے خیال کرو پھر. السلام علیکم. آ جاؤ راستہ دو برادر تھوڑا پیچھے خان صاحب. آپ ادھر آؤ نا, آپ میرے ساتھ آؤ نا. عائشہ کو جگہ دو نا, بڑی عائشہ کو جگہ تو جگہ دے دیں. وہ دل ڈالنا بھائی. میڈیا والا پیچھے بھائی, میرا پاؤں زخمی ہے, پیچھے ہٹو. بھائی آپ سینٹر پہ چکر رستہ نہیں تو اوپر آئیں گے. پیچھے ہو جائے نا, پیچھے ہو جائے, پیچھے ہو پیچھے. راستہ خالی کرے پلیز. راستہ خالی کرے پلیز. پیچھے ہو جائے, راستہ خالی کرے. حمید نیچے دیکھنا, نیچے بھائی دیکھ. اور کسی آگے جائے گا, نیچے دیکھ.